شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بیان حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آتش کدا سے نکلنے۔ راوی کہتا ہے کہ مسلسل 40 دن تک آتش کدا نمرود میں رہنے کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آتش کدا سے باہر آئے اور ملک شام کی طرف چل دیے اور وہاں جا کر ایک شہر جو خزائن الوجہ کہلاتا ہے آپ نے وہاں قیام کیا۔ اس شہر میں پہنچنے کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہزاروں آدمی نفیس لباس پہن کر ایک عظیم الشان میدان کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھ کر وہاں کے لوگوں سے دریافت کیا کہ تم لوگ سب کے سب نفیس لباس پہن کر کہاں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہاں ایک بادشاہ کی شہزادی ہے اور وہ صاحب جمال ہے اور خیال یہ کیا جاتا ہے کہ اس جیسا آج سارے عالم میں کوئی نہیں ہے اور ہر ملک کے بادشاہ اور شہزادے سب اس کی خواستگاری کرتے ہیں اور وہ شہزادی کسی کو قبول نہیں کرتی اور وہ یہ کہتی ہے کہ میں اپنی پسند سے شادی کروں گی۔ آج تقریباً 7 دن ہو رہے ہیں لوگ برابر وہاں جاتے ہیں اور اس کا طریق عمل یہ ہے کہ جب سب جمع ہو جاتے ہیں تو وہ شہزادی خود نکل کر دیکھتی ہے لیکن پسند کوئی نہیں کرتے۔ یہ بات جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنی تو انہی لوگوں کے ساتھ ہو لی اور اسی میدان کے ایک گوشہ میں جا بیٹھے۔ جب دوپہر ہو گئی اور تمام لوگ حاضر ہو گئے تو وہ شہزادی اپنے ساتھ 70 خواصیں لے کر اور تاج زریں سر پر رکھ کر اور نقاب چہرے پر ڈال کر اور ایک تہران زریں جواہرات سے جڑا ہوا ہاتھ میں لے کر میدان میں جا کر ایک سرے سے سب کو دیکھنے لگی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی دیکھا کہ ایک نور ان کی پیشانی پر چمکتا ہے۔ وہ نور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ وہ شہزادی اس نور کو دیکھ کر ان کے حسن و جمال پر عاشق ہو گئی اور تہران زریں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گود میں ڈال دیا اور خود تخت پر جا بیٹھی۔ اس کے بعد بادشاہ وقت کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے پاس لے گئے اور در حقیقت وہ نور جس پر شہزادی عاشق ہوئی وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی پر نمودار ہوا تھا۔ بادشاہ نے اسے دیکھ کر اپنی بیٹی کی طرف نگاہ کی اور کہا کہ اے بیٹی، نیک شوہر تو نے پایا مگر مرد غریب ہے، کچھ فائدہ نہیں۔ آخر سب امراؤں نے مل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کی شادی کر دی اور تمام رسومات بادشاہانہ ادا کی اور سارے شہر میں خوشی و خرمی ہوئی۔ اور یہ بھی بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں سائرہ خاتون اور حوا علیہ السلام کے نہ کوئی حسن و جمال میں ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ ماں سائرہ خاتون اور حوا علیہ السلام کے نہ کوئی حسن و جمال میں ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ لا ماشاء اللہ۔ اور شادی کے چند ماہ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک شام کی طرف جانے کا قصد کیا۔ سائرہ خاتون نے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی اور بغیر تمہارے میری زندگی محال ہے، لہٰذا مجھ کو بھی اپنے ہمراہ لے چلو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا باپ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ سائرہ خاتون بولی کہ میرے باپ کی قدر تمہارے وجود کے سامنے میرے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے، اگر چھوڑے گا تو فباہ او گرنا، بے حکم اس کے تمہارے ساتھ چلوں گی کیونکہ تمہارے بغیر زندگی محال اور وبال ہے۔ پھر سائرہ خاتون نے اپنے باپ سے رخصت مانگی، اس نے ان کو اجازت دے دی۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام سائرہ خاتون کو لے کر شہر سے نکلے اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہی تھا۔ راستے میں کچھ لوگوں نے کہا اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، مصر کا بادشاہ بڑا ظالم ہے اور عورتوں کی خواہش بہت رکھتا ہے اور بالخصوص عروس نو کا بہت زیادہ شائق ہے اور بہت جلد اس طرف مائل ہو جاتا ہے اور اس کے راستے پر 10 آدمی متعین رہتے ہیں۔ جو کوئی مال و اسباب مصر سے لے جاتا ہے تو اس کو پکڑ کر اس سے مال کا محصول لیتا ہے اور اگر کوئی سودا اپنی عورت کو ساتھ لے جاتا ہے تو وہ اس عورت کو اس سے چھین لیتا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اندیشہ کرنے لگے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ناموس میں بزرگ تھے اور سائرہ خاتون کے برابر حسینہ سارے جہان میں کوئی عورت نہ تھی اور اس راہ کے سوا جانے کے واسطے کوئی دوسرا راہ بھی نہ تھی۔ آخر ناچار ہو کر ایک صندوق بنا کر سائرہ خاتون کو اس میں چھپا کر کفن لگا دیا اور صندوق کو اونٹ پر کسوا دیا۔ جب شہر میں جا پہنچے تو محصول والے آ کر صندوق کھولنے لگے تاکہ اس کی جنبش کو دیکھ کر اس کے موافق اس کا محصول لیں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ صندوق مت کھولو، اس کا محصول جو ہوگا وہ میں دوں گا۔ اگر تم یہ چاہو کہ صندوق کے وزن کے برابر سونا چاندی لو تو بھی تم کو دے دی جائے گی۔ یہ سن کر اور بھی زیادہ اشتیاق ہوا کہ یہ نامعلوم اس میں کیا چیز ہے، ضرور کھولنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے بالسرار اس صندوق کو کھولا تو دیکھتے کیا ہے کہ ایک عورت صاحب جمال حسن سے مملوک آفتاب کے ماند اس میں بیٹھی ہے، جس کا ثانی اگر تلاش بھی کیا جائے تو ملنا ناممکن ہے۔
بس اس عورت کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات سے فرمایا کہ ترجمہ بدترین آدمیوں میں راہ کے نگہبان ہوتے ہیں، یعنی مراد اس سے ہے محصول لینے والے۔ جب محصول والے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سائرہ خاتون کو بادشاہ کے نزدیک لے گئے تو اس بادشاہ ملعون نے پوچھا کہ یہ عورت تمہاری ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ کو جواب دیا جو اسلامی جواب تھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے، اور بیوی کو بہن کہنا ازوائے روئے شریعت درست ہے۔ یہ جواب سن کر اس ملعون نے کہا کہ تم اپنی بہن کو مجھے دے دو۔ تب حضرت نے فرمایا کہ وہ اپنی ذات کی مالک ہے۔ سائرہ خاتون نے کہا معاذ اللہ، یعنی پناہ مانگتی ہوں میں اللہ تعالیٰ سے۔ وہ ملعون یہ سن کر ہنسا اور حکم کیا کہ ان کو حمام میں لے جاؤ، نہلا دھلا کر اور لباس فاخرہ پہنا کر خوشبو سے معطر کر کے میرے پاس لاؤ۔ بحکم اس ملعون کے ایسا ہی کیا گیا۔ جب وہ تمام کام سے فراغت پا چکی تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ تمام گفتگو جو ملعون حضرت سائرہ خاتون کے ساتھ لے کر یہ سن سکے، ان کے تمام حالات اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ جب جمال مبارک حضرت سائرہ خاتون کا اس ملعون نے دیکھا تو فوراً اس نے دست درازی کا قصد کیا۔ اسی وقت اس کا ہاتھ شل اور خشک ہو گیا۔ پھر اس نے چاہا کہ بے ادبی کرے، تب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے زانوں تک زمین میں دھنس گیا۔ جب اس کا کوئی بس نہ چل سکا تو فوراً کہنے لگا یہ عورت تو جادوگر ہے۔ حضرت سائرہ خاتون نے اس ملعون سے کہا اے بدبخت، میں جادوگر نہیں ہوں، لیکن خامد میرا خداوند قدوس کا دوست ہے جو سب کی نیکبانی کرنے والا ہے، اور میرا خامد خداوند کریم کی درگاہ میں دعا کرتا ہے تاکہ تو مجھے بے عزت نہ کر سکے۔ یہ سن کر اس نے توبہ کی، فی الفور ہاتھ اس کا درست ہو گیا اور زمین نے بھی اس کو چھوڑ دیا تھا۔ پھر جب دوسری مرتبہ سائرہ خاتون کی طرف نگاہ بد سے دیکھا تو اسی وقت اندھا ہو گیا۔ تب اس ملعون نے کہا اے بی بی معصوم، میرے حال پر دعا کرو اور میں اس کام سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں۔ جب آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اس کے حکم سے اس کی آنکھیں اچھی ہو گئیں۔ پھر جب حالات ٹھیک ہو گئے تو غلبہ شیطانی سے عہد چکنی کرنی چاہیے کہ حضرت سائرہ خاتون پر دست دراز ہو، تو اسی وقت تمام بدن اس کا خشک اور شل ہو گیا اور پھر آنکھیں جاتی رہیں۔ پھر کہنے لگا ہے بی بی پاک دامن، میرے واسطے اپنے خدا سے دعا کیجیے۔ حضرت سائرہ بولی کہ اے بدبخت، یہ دعا میری نہیں ہے بلکہ میرے شوہر جو میرے ساتھ ہیں ان کی دعا ہے، اور وہ خداوند کریم کے دوست ہیں، اگر وہ چاہیں تجھے معاف کرے یا نہ کرے۔ تب اس نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہاں لاؤ۔ پھر اس کے بلانے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور وہ بادشاہ بولا اے ابراہیم، مجھے معاف کیجیے، میں نے آپ پر بڑا ظلم کیا ہے، میں اب تو بتعصو کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ سے کہا یہ میرے حکم سے نہیں ہے، یہ سب خداوند قدوس کے حکم سے ہوتا ہے جو تمام جہان کا رب و مالک ہے۔ دیکھو خدا کی مرضی کیا ہوتی ہے، اسی کے مطابق کرنا ہوگا۔ اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے فرمایا اے ابراہیم خلیل اللہ، خدا تعالیٰ نے تمہیں سلام کہا اور فرمایا ہے کہ جب تک یہ تمام ملک اور خزانہ اپنا تم کو نہ دے دے تم ہرگز اس سے راضی نہ ہونا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ سے یہ بات کہی کہ میرا رب ایسا فرماتا ہے۔ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب یہ باتیں سنتے ہی تمام سلطنت اور اپنا خزانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا۔ یہ کیفیت ہونے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ کے حال پر دعا کی اور اس نے دعا کی برکت سے صحت و تندرستی پائی۔ مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مملکت کے 2 حصے کر کے آدھا حصہ جو جام کدان کا تھا آپ نے خود لے لیا اور باقی جو حصہ بچا اس کو واپس دے دیا۔ پس بادشاہ نے ایک صاحبزادی، 2 شیزہ نیک روح خوبصورت صاحب جمال لا کر حضرت سائرہ خاتون سے کہا کہ اے نیک بخت بی بی، میں نے تمہاری بے حرمتی کی کوشش کی اور میں نے تم کو دیکھ کر اندیشہ بد کیا، بس تمہارے عفو و معاف کے شکرانے میں یہ بی بی ہاجرہ کو تمہیں دیتا ہوں، جو گناہ و تقصیریں مجھ سے ہوئیں معاف کیجیے۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سائرہ خاتون اور بی بی ہاجرہ کو لے کر کنعان کو چلے۔ راستے میں حضرت سائرہ خاتون اپنا حال جو بادشاہ کے یہاں گزرا تھا وہ بیان کرنے لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے سائرہ خاتون، تم خاطر جمع رکھو، اب کچھ اندیشہ مت کرو، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہماری آنکھوں کے سامنے سے پردہ غیب اٹھا دیا۔ جو باتیں تجھ پر گزرتی تھیں مجھ پر سب ظاہر ہو جاتی تھی، اور جو تم کرتی اور کہتی تھی سو وہ میں دیکھتا اور برابر سنتا تھا۔ بعد اس کے سائرہ خاتون نے بی بی ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں دے دیا۔ یہاں ایک سوال ہے، یعنی باوجود اس کے کہ جناب سرور عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے اور حضرت ابراہیم کے درجے میں زمین و آسمان کا فرق ہے، پس میں کیا راز ہے کہ جب منافقوں اور کافروں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی تھی تو اس وقت اللہ رب العزت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے درمیان سے پردہ نہ اٹھایا، بلکہ حضرت عائشہ کی تہمت اور پاک دامنی کی خبر دی۔
اس کا جواب یہ ہے کہ اگر حق تعالیٰ مابین ان کے پردہ نہ رکھتا تو حضرت عائشہ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو اس وقت منافق لوگ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن کرتے اور کہتے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عصمت کے حال سے آگاہ تھے، لیکن باوجود اس کے ان کے حال کو ظاہر نہیں کیے گیا، اور خداوند قدوس کو یہ منظور تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی عصمت کو بذریعہ وحی آسمانی سے ثابت اور متحقق کر دے، تاکہ ام المومنین پر جنہوں نے تہمت لگائی تھی وہ جھوٹے اور رو سیاہ ہوں، اور منافق پھر ان پر کسی قسم کا کوئی طعن نہ کر سکیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اللہ تعالیٰ نے پردہ اٹھا لیا اور کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، تو اپنی بیوی کو بپشم خود دیکھ رہے، اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم غائب میں خود عائشہ کا نگہبان ہوں، پس ان دونوں کے درمیان از روئے مرتبہ اتنا فرق ہے کہ حضرت سائرہ خاتون کے نگہبان اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تھے، اور